الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہت ہی اہم بات جو ہر انسان کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا معجزات سے نہیں چلتی، بلکہ دنیا اللہ کے قانون کی پابند ہے۔ جب قانون الہی کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو اللہ کی نصرت ہماری دستگیری کرتی ہے، اور یہ قانون فطرت ایسا اٹل ہے کہ وقت کا رسول بھی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ ثبوت کے لیے غزوہ احد میں اللہ کے رسول بنفس نفیس موجود ہیں، لیکن جب صحابہ کے گروہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو چھوڑ دیا تو جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ یہ قیامت تک کے لیے ہمارے جذباتی لوگوں کے لیے ایک ایسی دلیل ہے کہ اگر اس سے عبرت لیں تو کبھی بھی ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ قابل غور ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں اگر اسباب حکمت پر عمل نہ کیا گیا تو وقت کے رسول زخمی ہو گئے، دانت ٹوٹ گیا، سر میں گہری چوٹ آئی، آپ زمین پر گر گئے۔ اتنے بڑے حادثے پر کائنات کا خالق مشرکین پر کوئی تبصرہ نہ کر کے مسلمانوں کی غلطی کی نشاندہی کیا اور فرمایا تمہاری شکست تمہاری غلطی سے ہوئی، وہ یہ کہ تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ اور یہی اصحاب رسول جب حنین میں 12,000 کی فوج کے ساتھ پہنچے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی تو اللہ نے اس کی وجہ قرآن میں بتایا کہ تمہارے اندر بڑائی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ دونوں واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ وقت کے رسول کی موجودگی میں بھی اگر تمہارے اندر خدا کی مرضی کے مطابق عمل نہ ہوا تو نتیجہ تمہارے خلاف نکلے گا۔ اب ذرا آج کے مسلمانوں کے حال پر ایک نظر ڈالیں کہ کیا کرنا تھا اور کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے غلبے کی لازمی شرط شہادت علی الناس میں رکھا ہے۔ عوام کو تو چھوڑیے، خواص بھی اس عمل سے کوسوں دور ہیں، جبکہ یہ کام ہماری بقا اور تحفظ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جیسے جسم کے لیے خون اور کھیتی کے لیے پانی۔ انسان خون کے بغیر زندہ نہیں بچے گا، کھیتی پانی کے بغیر سوکھ جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح سے خیر امت کو تب تک جماع حاصل رہے گا اس دنیا میں اور سربلند رہیں گے اس دنیا میں جب تک اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنے اور جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ ہماری جنت ہمیں تب ملے گی جب ہم دوسروں کو جنت میں لے جانے کی محنت کریں گے، اور یہ کام قتال سے بڑا کام ہے۔ یہ غلط فہمی دور کر لیجئے۔ قرآن میں اللہ سورہ فرقان آیت نمبر 52 میں اعلان کر رہا ہے کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ انکار کرنے والوں کی بات نہ مانیے، اس کتاب کے ذریعے جہاد کیجئے، جہادًا کبیرہ، سب سے بڑا جہاد۔ سوال پیدا ہوتا ہے قرآن کوئی توپ تو نہیں ہے؟ پھر اس قرآن کے ذریعے بڑے جہاد سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی آئیڈیالوجی کو پرامن طریقے سے محبت کے ساتھ ایک طرفہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا، یہ ہے جہادًا کبیرہ، یعنی سب سے بڑا جہاد۔ قرآن کی آیت وائلنس کی راہ پر چلنے والوں کو واضح طور پر پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تمہاری وائلنس کی راہ غلط ہے، امن کی راہ میں کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نرمی پر جو دیتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کو سب سے بڑی کامیابی مشرکین سے ہر ممکن قیمت دے کر 10 سال تک نو وار پیکٹ کے ذریعے ملی ہے، جس کو بتانے کے لیے اللہ نے پوری ایک سورت اتارا جس کا نام سورہ فتح ہے۔ کوئی تفصیل جاننا چاہتا ہے تو ضرور اس سورت کو پڑھے۔ اس سورت کو کھول کر پڑھیے۔ اللہ پاک نے اس سورت کی 25 نمبر کی آیت میں بتایا کہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں مکے میں ہیں جو مخفی طور پر ایمان لا چکے ہیں۔ اگر وائلنس کا طریقہ اپنایا جاتا تو وہ لوگ بھی لا علمی میں مارے جاتے۔ چند مرد اور عورت کی جان بچانے کے لیے اللہ کا رسول کعبے کا طواف کیے بغیر واپس ہو گئے۔ طاقت میں ہونے کے باوجود نبی نے ان لوگوں سے صلح کر لیا۔ یہ نبی طاقت میں تھے، اس کا بھی ثبوت سورہ فتح آیت نمبر 22 میں موجود ہے، اسے دیکھ لیجئے۔ ایک ہم ہیں کہ ساری کمزوری کے باوجود وائلنس کی راہ پر کھڑے ہیں، پھر کل کے بجائے آج ہی ہلاک نہ ہوں گے تو اور کیا ہوگا، اور یہی آج ہو رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔
صلاح الدین ایوبی کے دشمنوں کے پاس تلوار تھی تو صلاح الدین کے پاس بھی تلوار تھی۔ اگر صلاح الدین کے پاس تلوار ہوتی اور دشمن کے پاس ایٹم بم ہوتا تو لاکھوں صلاح الدین کی شکست ہوتی۔ اسباب سے کوئی مستثنی نہیں۔ آج ضرورت تعمیری کام کی ہے۔ مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے مواقع کو استعمال کرنا، یہی پیغمبر کا طریقہ تھا، اور جس طریقے پر دور اول کے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی اسی طریقے پر ہماری بھی اصلاح ہوگی۔ وہ طریقہ اگر کوئی ایک لفظ میں جاننا چاہے تو اسے قرآن کی سورہ کہف آیت نمبر 6 پڑھ لینا چاہیے، جس میں اللہ پاک نے اپنے رسول سے فرمایا شاید تم ان کے پیچھے غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں، اور یہی بات سورہ 26 میں فرمایا کہ شاید تم اپنے کو ہلاک کر ڈالو گے اس پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے، شاید تم اپنے کو ہلاک کر ڈالو گے۔ یہ جملہ کامل خیر خواہی کو بتا رہا ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچے کی بھلائی کے لیے بے چین ہوتی ہے، قرآن کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ دائی کو مدعو کا خیر خواہ ہونا چاہیے، اور انسانوں کی بھلائی کرنے میں ہی ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ جو لوگ انسانوں کی بھلائی کو چھوڑ کر کے صرف اپنی نماز روزہ حج زکوٰۃ میں جٹے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ایک بہت بڑے اسکالر نے بڑی عجیب مثال دی۔ اس نے کہا کہ ایک فیکٹری مالک نے فیکٹری بنایا اور اس نے یہ کہا کہ ہماری فیکٹری میں جو کام کرے گا اس کو فلاں طریقے کا سوٹ بنوانا پڑے گا اور اس کو ٹائی بھی لگانا پڑے گا، اس کو فلاں قسم کا جوتا پہننا پڑے گا اور فلاں کمپنی کی گھڑی اس کو لگانا پڑے گا۔ ایک آدمی نے وہ سارا سوٹ اور سارے اس کی جو فارمیلٹی تھی پوری کر لیا اور فیکٹری مالک کے فیکٹری پر پہنچا۔ گیٹ پر اس نے دیکھا کہ فیکٹری مالک کھڑا ہے۔ اس نے فیکٹری مالک کو سلام کیا اور اس مالک کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ صبح سے شام ہو گئی، فیکٹری بند ہو گئی۔ آپ بتائیے کہ فیکٹری مالک جو اس کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے اس کو کوئی مزدوری دے گا؟ کیونکہ اس نے تو فیکٹری میں کوئی کام کیا نہیں، خالی قصیدے پڑھتا رہا۔ یہی ہمارا حال ہے کہ ہم سے جلسے رات بھر کروا لیجئے، نعت رات بھر پڑھوا لیجئے، درود خوب پڑھوا لیجئے، اسراغ چاس خوب پڑھوا لیجئے، لیکن اللہ نے جس کام کے لیے، جس مشن کے لیے ہمیں اس زمین پر مبعوث کیا اس کو ہم نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کی بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔